بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبا ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ ہیں جناب چودھری نعیم اختر صاحب۔ چودھری نعیم اختر صاحب جموں کشمیر فورم فرانس کے چیئرمین ہیں۔ بیسکلی یہ تاجر ہیں، کاروبار کرتے ہیں اور فرانس میں مقیم ہیں اور آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ان کی گراں قدر خدمات ہیں۔ فرانس میں رہنما ہموار کرنے کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ آج ہم ان سے مسئلہ کشمیر، جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی اس حوالے سے اور فرانس میں ان کی تنظیم کیا کام کر رہی ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ چودھری نعیم اختر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی تنظیم بیسیکلی فرانس میں کس طرح کا کام کرتی ہیں اور اس کا دائرہ کار کس طرح کا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے صبا ڈیجیٹل نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں موقع دیا۔ جہاں تک ہماری جموں کشمیر فورم فرانس کا تعلق ہے تو یہ تنظیم تمام پارٹیز میں مبنی، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے عہدیدار بھی، لوگ بھی اس کا حصہ ہیں، اور ہمارا اصل کام یہ ہے کہ ہم نے مسئلہ کشمیر کو اور کشمیر کے اندر جو بھی انڈیا نے بربریت مچا رکھی ہے اس کو اقوام عالم میں اور خاص کر یورپین یونین اور فرانس کے اندر اجاگر کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم ڈیفرنٹ فیزز میں کام کر رہے ہیں۔ ایک فیز تو یہ ہے کہ ریلیز نکالی جاتی ہیں اور مظاہرے کیے جاتے ہیں، ڈیمونسٹریشن، اور یہ مظاہروں کا بھی صرف فرانس تک محدود نہیں ہے، بلکہ جنیوا ہو، برسل ہو، اسپین کا شہر بارسلونا ہو، برلن ہو، تو وہاں پہ جموں کشمیر فورم کی نمائندگی ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے آرگنائز بھی کرتے ہیں، اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں مختلف تنظیمات کے ساتھ۔ اور دوسرا جو ہمارا فرانس کے اندر ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نے مختلف جو وہاں کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کشمیر کے ایشو پر بات کرنا، ان کو باور کرانا کہ کس طرح کشمیر میں جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور اسی مسئلے کو ان تک اجاگر کرنا ہے۔ جی بہت شکریہ نعیم اختر صاحب۔ دیکھیے، آپ فرانس میں کام کر رہے ہیں اور کشمیر کمیونٹی کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ساری سیاسی جماعتیں جو پاکستانی بیسڈ ہیں، وہاں کی ان کی شاخیں ان کو ملا کے آپ نے یہ فورم بنایا ہوا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، آپ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فرانس کی جو حکومت ہے اور وہاں کے جو پولیٹیشنز ہیں ان کا جموں کشمیر کے بارے میں ایک خاص طرح کا تعلق ہے، اور وہ تعلق یہ ہے کہ وہ انڈیا کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی خاص ان کی طرف سے مدد حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم حال ہی میں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اجلاس کی بات کریں تو وہاں واحد ملک جو انڈیا کی سپورٹ میں اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا تھا وہ فرانس تھا۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ آپ نے آبزرو کیا ہوا، دیکھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا، اور وہ کون سی مشکلات ہیں جس کی وجہ سے ہم فرانس کو اپنا ہموار نہیں بنا سکے؟ سب سے پہلے تو جہاں تک ہماری خارجہ پالیسی کا تعلق ہے اس پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ کچھ ایسے عوامل ہوتے رہے ہیں جس کی وجہ سے شاید ہمارا میسیج جو وہاں تک صحیح انداز میں پہنچنا تھا، ان پارلیمنٹیرین تک پہنچنا تھا، ان ارباب اختیار تک پہنچنا تھا، وہ نہیں پہنچ سکا۔ ایک تو لینگویج بیریئر بھی بہت بڑا ہے۔ فرانس میں فرینچی بولی جاتی ہے، انگلش میں بہت کم پریفر کرتے ہیں، اور جب ٹرانسلیشنز کے بعد ویسے بھی مسئلہ بڑا دور نکل جاتا ہے۔ دوسرا، فرانس کا انڈیا کے ساتھ معاشی طور پہ بہت گہرے تعلقات ہیں، اور اس معاشی تعلق کی وجہ سے بھی اکنامیکل جو ایک ان کی اسٹرینتھ ہے اس کی وجہ سے بھی ان کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ ہے، ہم بحیثیت قوم ہم سب قصوروار ہیں کہ ہم نے اپنا مقدمہ ان تک نہیں رکھا، اور یہ ابھی 5 اگست کے بعد بہرحال سینیریو چینج ہوا ہے۔ اب اس میں بڑی ہائپ آ گئی تھی، اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرانس کے اندر جو پاکستانی کمیونٹی، کشمیری کمیونٹی آباد ہے، انہوں نے بڑے اچھے انداز میں وہاں کے لوگوں کو، لوکل لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے اور مسئلہ کشمیر کے بارے میں بتانا شروع کیا ہے۔ اور آپ کو ایک اور اچھی بات بتاؤں کہ لاسٹ ایئر فرسٹ ٹائم اکتوبر میں ایک فرانس کی اسمبلی میں پارلیمنٹیرین کے ساتھ ایک پروگرام ہوا جس میں نے بھی شرکت کی، اور اس کے علاوہ پاکستانی میڈیا کے لوگ اور بھی دیگر لوگ وہاں پہ شامل تھے تنظیمات کے، اور ٹوٹلی مسئلہ کشمیر کو ڈسکس کیا گیا، اور اس میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے وہاں پہ لوگوں کو، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور 5 اگست کے بعد جو سینیریو تھا کہ وہاں پہ فوڈ
میڈیسن اور اس کے علاوہ جو ترسیلات تھیں ہر طرح کی ان کی بندش کی وجہ سے، تو کسی حد تک وہ لوگ ہماری بات کو سنیں گے۔ میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ یورپین سلیم الفطرت لوگ ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ ہو تو سب سے بڑا جو جلوس نکلتا ہے وہ پیرس میں نکلتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم ان تک اپنا یہ میسج پہنچوا دیں، ہم ان تک میکسیمم وہاں کے تھنک ٹینک، وہاں کے پارلیمنٹیرین، وہاں کے پروفیسرز، وہاں کے جرنلسٹ تک ہمارا یہ میسج پہنچے گا، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ فرانس بھی کشمیر کے مسئلے میں ہمارا ساتھ دے گا۔ جی، یہ بڑی اچھی بات ہے اور یہ بڑی امید والی بات ہے۔ نعیم صاحب، یہ بتائیے کہ جس طرح ایک تجربہ ہوا ہے برطانیہ میں کشمیریوں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جو ان کے ہمدرد پارلیمنٹیرینز تھے، ان کی مدد سے پارلیمنٹ میں گروپ قائم ہوئے کشمیر کے حوالے سے، فرینڈز آف کشمیر گروپ ہے، مضبوط گروپ ہے، اور وہاں پہ ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے۔ کوئی ایسی کوشش، ایسی کارروائی، ایسی سرگرمی وہاں پاسبل ہے، ممکن ہے ایسا؟ جی بالکل، ایکچولی یو کے کا جو سنیریو ہے آپ کو بخوبی علم ہے کہ وہاں پہ ہماری ایک بہت بڑی تعداد، اور اس کے علاوہ لینگویج بیریئر نہیں ہے۔ اگر کوئی پاکستان سے بھی جاتا ہے، اور اب تو ویسے بھی ہماری چوتھی جنریشن وہاں پہ آ رہی ہے سامنے، تو اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر ہماری جو ایک نمائندگی شروع ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے بھی مسئلہ کشمیر کو بڑے اچھے انداز سے اب انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ فرانس میں یہ ارلی ٹائم ہے، اور یورپ کے دیگر ممالک ہیں وہاں بھی ارلی یہ سٹیجز ہیں، اور انشاءاللہ جس طرح ہمارے لوگ وہاں پہ لگے ہیں، اور آہستہ آہستہ اب کونسل کی حد تک اب پاکستانی اور کشمیری لوگ اس میں آنے شروع ہو گئے ہیں، تو یقیناً وہ اپنے ملک اور خاص کر کشمیر کے لوگوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ فرانس کے اندر بھی اور یورپ کے دیگر ممالک میں بھی انشاءاللہ فرینڈز آف کشمیر کے نام سے گروپ بنیں گے۔ اور ویسے بھی اب بریگزٹ کے بعد یورپین پارلیمنٹ میں ہم سب لوگوں کا رول بہت اہم ہو گیا ہے۔ اگر یورپین پارلیمنٹ میں کوئی آواز پہنچانی ہے تو ہم سب لوگوں کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا، اور ہمارے رول کی بنا پہ ہی مسئلہ کشمیر یورپین پارلیمنٹ سے گونجے گا۔ ادروائز اگر ہم خاموش رہے، اگر ہم نے جو کچھ انڈیا وہاں پہ کر رہا ہے اس پہ خاموشی اختیار کی، تو یقیناً پھر مسئلہ بہت پیچھے چلا جائے گا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ جموں کشمیر کے بارے میں؟ بھارت کے جو 5 اگست کے اقدامات ہیں، بہت سے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے، انڈیا نے قبضہ کر لیا ہے، اس کو قانونی حیثیت دے دی، اپنا پارٹ ڈکلیئر کر دیا ہے، لیکن جموں کشمیر کے اندر جو مزاحمت کر رہے ہیں آزادی پسند، وہ ان کے حوصلے ابھی بھی ہیں۔ تو کیا واقعی جموں کشمیر کا مسئلہ ختم ہو گیا؟ سر یہ بدقسمتی ہے، اس میں شاید 70 سال کی کوتاہیاں شامل ہیں، اور ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ ایک خارجہ پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے ہم کسی نہ کسی میدان میں ان سے پیچھے رہ گئے ہیں، اور وہ یہ جو خارجہ امور کی لڑائی تھی اس میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں، اور شاید اسی بنا پہ انہوں نے اگریسو ہو کے وہاں پہ قبضہ کیا۔ لیکن اس سے ایک امید جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ 5 اگست کے بعد آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ اس میں اوورسیز جو کشمیری اور پاکستانی تھے، انہوں نے جس انداز سے وہاں پہ ریلیاں نکالی ہیں، آلموسٹ 200-250 فنکشنز جو ہے نا ود ان 6 منتھ ہوئے، تمام ممالک میں مختلف تنظیمات نے ریلیاں نکالیں، پاکستانی کشمیری کمیونٹی اور اس کے علاوہ دیگر کمیونٹی نے ہمارا ساتھ دیا۔ تو یہ بھی بات امید افزا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد مسئلہ کشمیر زیادہ اجاگر ہوا ہے، اور شاید اللہ کے کاموں میں کچھ ایسی حکمت ہو کہ اب یہ وہ سٹیج ہے کہ جہاں پہ کشمیر کے اندر بھی لوگ انہوں نے مزید موٹیویشن پکڑ لی ہے، اسی طرح اوورسیز جو ڈائسپورا ہے اس نے بھی۔ تو اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر ہم آواز بنوا سکیں گے کشمیری حق میں، اور یونائٹڈ نیشن اور یورپین یونین کو ہم اس بات پہ مجبور کریں گے کہ وہ کشمیر کے اندر اپنا کوئی میجر رول پلے کرے۔ اچھا، یورپ میں بالخصوص برسلس کے اراؤنڈ میں بھارت کی کچھ جعلی میڈیا آؤٹلیٹس تھی، ان کی ویب سائٹ اور اس طرح کی تنظیمیں بنائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ جعلی پروپیگنڈے کے ذریعے وہاں کے اداروں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے تھے، ان کو متاثر کر رہے تھے،
وہ ایک رپورٹ ابھی حال میں آئی تھی جن میں بھارت کی جعلسازی بے نقاب ہوئی تھی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد یورپ میں جو بھارت کے بارے میں ایک امیج یا تاثر تھا اس میں کوئی تبدیلی واقع ہوگی؟ یقیناً میں نے کہا کہ یورپ کے لوگ جو ہے ان تک صرف ہمارا میسج صحیح انداز سے نہیں پہنچا تھا. اب جو وہ اویئر ہو رہے ہیں اور جیسے یہ بھارت کی اس طرح کی تمام ایکٹیویٹیز پکڑی گئی ہیں اس کے بعد مزید وہ بے نقاب ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے اس کو مزید بے نقاب کریں گے. آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ انڈیا ایک مضبوط معاشی طور پہ ایک ملک ہے اور وہ اس مقصد پر بہت زیادہ فنڈنگ کر رہا ہے. اس نے یعنی یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر بے انتہا پیسہ لگا رہا ہے. لیکن الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں پہ جو ہمارے کشمیری اور پاکستانی جو والنٹیئرز ہیں انہوں نے ان کو سخت ٹائم دیا ہے. ہم جس انداز سے وہاں پہ جلوس نکالتے ہیں، جس انداز میں ریلیاں نکالتے ہیں، تو شاید وہ اس چیز کا مقابلہ نہ کر پائیں گے. اور یقیناً ان کے جو فائنانس کی ٹرم میں ان کے پاس جو وہ وہاں پہ انجیکٹ کر رہے ہیں اس کا مقابلہ ہم الحمدللہ بہتر انداز میں اب کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور اس لحاظ سے میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی جو اوورسیز کشمیری پاکستانی ہیں وہ بہتر رول پلے کریں گے اور انڈیا کو واپس جو اس کا اصل چہرہ ہے، اس کا اصل چہرہ بڑا بھیانک ہے، وہی ہم انشاءاللہ دنیا کو دکھانے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان کی جو تنظیمیں ہیں ان کا نیٹ ورک وہاں یورپ میں بھی پھیلا ہوا ہے، اور آپ کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے آپ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں آپ اس تنظیم کو بھی لے کے چل رہے ہیں. لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پاکستان کی تنظیمیں جو سیاسی ہیں وہاں پہ ان کا کردار تو یہ ہونا چاہیے کہ یکجہتی اور پاکستان کا ایک امیج اجاگر کرنے والی بات ان کی ہونی چاہیے. لیکن ایک دوسرے سے لڑائی، اور جس طرح برطانیہ میں نون لیگ اور پی ٹی آئی کی لڑائیاں عروج پر تھیں، پتھراؤ بھی ہوتے تھے ایک دوسرے پہ، معاذرہ سارا، اس سے ایک امیج خراب ہوتا ہے. تو فرانس کی کیا صورتحال ہے؟ الحمدللہ جی، لکیلی ہمارے فرانس میں ایسا کلچر نہیں ہے. مختلف پارٹیوں کے، پولیٹیکل پارٹیوں کے آپس میں بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور چونکہ ہم وہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہیں ایز سچ، ایز کمپیئر ٹو یو کے، پاکستانی اور کشمیری اتنی بڑی تعداد میں پیرس میں نہیں ہیں. تو کبھی میں بھی سوچتا ہوں کہ پاکستان سے باہر پولیٹیکل پارٹیوں کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب ان کی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیاں ان کے پلیٹ فارم ہی ہیں جہاں سے لوگ سامنے آتے ہیں، اور جب وہ کشمیر کا پروگرام ہو یا پاکستان کا پروگرام ہو وہ سب لوگ اپنا رول پلے کرتے ہیں. اگر ان کو مائنس کر دیا جائے، ان کو پیچھے ہٹا دیا جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پروگرام وہاں پہ ہمارا سکسیسفل ہو. اس لیے ایک لحاظ سے یہ ٹھیک بھی ہیں. اور فرانس کے اندر جو ہماری جموں کشمیر فورم ہے، میں نون سے ہوں، اس میں مسلم کانفرنس کے دوست بھی ہیں جو مین عہدیدار ہیں، سرپرست اعلیٰ ہیں. اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو ہے نا وہ ہمارے صدر ہیں، اسی طرح پیپل پارٹی کے ہمارے سینئر نائب صدر ہیں. تو ہماری یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ تمام پارٹیوں کا ایک گلدستہ ہے، اس میں تمام پارٹیوں کے لوگ شامل ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جب بات کشمیر کی آئے گی، جب بات پاکستان کی آئے گی، تو سب ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ہم پروگرامز کو بھی اکٹھا کرتے ہیں. اور ہمارا ہمیشہ سے یہ جو اس جموں کشمیر فورم کے پلیٹ فارم سے ایک ہی نعرہ ہے کہ ہم نے کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش کرنی ہے. یہاں پہ کوئی پولیٹیکل ایجنڈا اس فورم کے اندر نہیں ہے. اس وجہ سے الحمدللہ آج تک ہمیں کوئی ایسی دقت نہیں آئی ہے.